السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی سب سے خطرناک سڑکوں کے بارے میں۔ ہم ان کی تصاویر دیکھیں گے اور جانیں گے کہ وہ سڑکیں کتنی خطرناک ہیں اور ان پر کس قسم کے حادثات پیش آ چکے ہیں۔ فیری میڈوز ایک خطرناک پہاڑی راستہ ہے۔ یہ راستہ پاکستان میں گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ یہ راستہ تقریباً 16 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس راستے پر آپ کو بچانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کی چوڑائی ایک جیپ سے زیادہ بالکل نہیں ہے اور اگر نیچے گر گئے تو پھر آپ کو اللہ ہی بچائے۔ اس راستے پر ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کا ایک غلط قدم آپ کو نیچے گرا سکتا ہے۔ فیری میڈوز کا ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ناگا پربت جو کہ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں شمار ہوتی ہے، جو کہ دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی ہے، اس پر چڑھنے والے لوگ اپنے سفر کا آغاز یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اس روڈ کو سردیوں میں بند کر دیا جاتا ہے اور گرمیوں میں اس کو دوبارہ سے کھول دیا جاتا ہے۔ بہت اکثر اوقات پیدل یا پھر موٹر سائیکل سوار لوگ ہی اس سڑک پر سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ نتھیا گلی روڈ اونچی پہاڑی روڈ ہے جس کی لمبائی 28 کلومیٹر ہے اور جو کہ خیبر پختونخوا ہزارہ میں واقع ہے، جو کہ نتھیا گلی کی طرف جاتی ہے۔ اس روڈ پر بہت سے اندھے موڑ ہیں۔ سردیوں میں یہاں پر برف باری ہوتی ہے۔ اسلام آباد سے 2 گھنٹے میں یہاں تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن کافی ٹریفک ہونے کی وجہ سے دیر بھی لگ سکتی ہے۔ اس روڈ پر بہت سے دردناک حادثات پیش آ چکے ہیں۔ حال ہی میں 5 لوگ اس روڈ پر روڈ ایکسیڈنٹ میں مر چکے ہیں۔ نیوز کے مطابق ان کی گاڑی ایک کھائی میں گرنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ نیلم ویلی روڈ ایک خطرناک روڈ ہے جو کہ آزاد کشمیر کی طرف جاتی ہے۔ یہ روڈ نیلم ویلی اور آزاد کشمیر میں واقع ہے۔ یہاں بہت سے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہے وہ اسے دنیا کی جنت کہتے ہیں۔ 2005 میں زلزلے کی وجہ سے یہ روڈ کافی حد تک خراب ہو چکی ہے۔ یہاں بہت سردی ہوتی ہے۔ کچھ جگہ سے یہ روڈ بہت ہی زیادہ چھوٹی بھی ہے، جہاں سے صرف ایک وقت میں ایک گاڑی گزر سکتی ہے۔ الفاظ سے ہم اس روڈ کو بیان کر کے انصاف نہیں کر سکتے۔ بارش کے بعد یہ جگہ بہت سلپری بن جاتی ہے۔ اس روڈ پر بھی بہت سے حادثات پیش آ چکے ہیں۔ حال ہی میں ایک بس لینڈ سلائڈ سے ٹکرائی جس کی وجہ سے 3 لوگ جان بحق ہو گئے اور 27 لوگ زخمی ہو گئے۔